السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 255۔ اس میں آپ کو پتہ ہے یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی لمبی آیات میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ کرسی سے اس کو کیوں بیان کیا گیا، کرسی کے ساتھ اس کو کیوں ملایا گیا ہے؟ آیت الکرسی کا موضوع کیا ہے؟ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں آیت الکرسی کا جو موضوع ہے وہ نظام زندگی کا بنیادی تصور۔ کیا ہے بنیادی تصور؟ توحید۔ آیت الکرسی بھی توحید کے موضوع پر ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور عظیم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد بننے والے عقائد اور تصورات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جو انسانی زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، اگر بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو عمارت بھی درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا، اس وقت تک زندگی کی اصلاح بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کو نہایت خوبصورتی اور نزاکت سے بیان کیا ہے، جس سے ایک طرف رب ذوالجلال کی عظمت و عزت دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسری طرف تمام شبہات جو اس کے متعلق یہودی اور عیسائیوں کے دلوں میں تھے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے۔ ترمذی میں ہے، ہر چیز کی کوہان اور بلندی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اونٹ کی کوہان ہوتی ہے جو موٹی سی اس کی ہڈی اوپر کوبری ہوتی ہے۔ قرآن کی بلندی سورۃ بقرہ میں ہے، اور اس میں بھی آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر کہ سارے قرآن میں سے زیادہ بزرگ آیت کون سی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے خوب معلوم ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اب دو احادیث ہیں جو اس حوالے سے آیت الکرسی کے ساتھ جوڑی گئی ہیں۔ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے پوچھا کہ اللہ کی کتاب میں کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ بولے، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں، مگر آپ بار بار یہی پوچھتے رہے۔ آخرکار ابی رضی اللہ عنہ بولے، عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ حدیث دو مختلف جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کتاب اللہ میں سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول۔ آپ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سب سے زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی سوال کرتے ہیں۔ یہ کون سوال کر رہا ہے؟ میں واضح کرتی چلوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے سوال کیا، لیکن انہوں نے جواب نہیں دیا، بلکہ وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ جب بار بار نبی اکرم نے سوال کیا تو ابی بن کعب نے کہا آیت الکرسی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولے، ابو منظر، یہ ان کی کنیت تھی، ابو منظر اللہ تجھے یہ علم مبارک کرے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پائے سے لگی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں آیتوں میں اسم اعظم ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ دو مختلف صورتوں کی مختلف آیات ہیں۔ اللہ کا نام اسم اعظم جسے پڑھ کر جس وقت بھی دعا کی جائے دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور یہ 3 صورتوں میں ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 250، سورۃ آل عمران آیت نمبر 1 اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 111۔
آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان دور ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن کریم کی تمام آیتوں کی سردار ہے، جس گھر میں وہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر فرض کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اسے جنت میں جانے سے موت کے علاوہ کوئی چیز نہیں روکتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلے کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ لپ بھر کر لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب تک نہ آ سکے گا۔ پیاری بہنوں، یہ جو شخص بار بار غلہ بھر رہا تھا، اپنی چادر میں غلہ بھر رہا تھا، اس نے تین دفعہ یہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آیا اور اپنی ناداری اور صاحب عیال ہونے کا عذر پیش کر کے درخواست کی کہ مجھے چھوڑ دیں، اور کہتا ہے کہ میں نے انتہائی مجبوری اور سخت ضرورت کی حالت میں ایسا کیا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو ترس کھا کے چھوڑ دیا۔ صبح کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے رات والے قیدی کا کیا حال ہے؟ عرض کرتا ہے کہ اس نے اپنی سخت مجبوری کا اظہار کیا اور بیوی بچوں کی کثرت اور ناداری کا عذر کیا، آخر میں نے ترس کھا کے اس کو چھوڑ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، چوکس رہنا، وہ پھر آئے گا۔ آپ کی بات سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پھر آئے گا، اور حضرت ابو ہریرہ اس کی طاق میں بیٹھے رہے۔ آخرکار وہ پھر آیا اور اگلی رات کو لب بھر بھر کر چادر بھرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اسے پکڑ کے کہتا ہوں کہ اب کہ تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ رہوں گا۔ تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں محتاج و سخت نادار ہوں، بیوی بچے والا ہوں، اب چھوڑ دوں، آئندہ نہیں کروں گا۔ پھر مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح کو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال کیا اور پھر یہی کہا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، پھر حضرت ابو ہریرہ اس کی طاق میں بیٹھے تھے، تو پھر اس نے وہی باتیں کی اور وہی کچھ کہا، تو پھر اس نے اقرار کیا کہ بس اب میں نہیں آؤں گا۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے تم پہ یقین نہیں ہے۔ تو پھر وہ بولا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب کہ مجھے چھوڑ دو، میں چند ایسے کلمات تمہیں سکھائے دیتا ہوں جن سے تمہیں فائدہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ کا محافظ رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ آخرکار اس دفعہ بھی میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سارا احوال بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا تو وہ جھوٹا لیکن اس نے بات صحیح بیان کی۔ جانتے ہو تم 3 رات کس سے باتیں کرتے رہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرماتے ہیں وہ شیطان تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 3 جگہ پر ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کھجوروں کا ڈھیر تھا اور میں ان کی دیکھ بھال بھی خوب رکھتا تھا، مگر کھجوریں دن بدن گھٹتی چلی جا رہی تھیں۔ ایک دن میں چھپ کر طاق میں بیٹھ گیا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جانور ہوشیار بچے کے روپ میں ظاہر ہوا۔ میں اس کو سلام کرتا ہوں تو یہ سلام کا جواب دیتا ہے، پوچھتا ہوں تو جن ہے یا انسان؟ کہتا ہے میں جن ہوں۔ تو میں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ تو مجھے دکھاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ میرے آگے بڑھا دیتا ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہ کتے کا ہاتھ ہے اور اسی طرح کے اس پر بال ہیں۔ میں نے کہا کیا سب جن اس طرح کے ہوتے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں سب سے زیادہ قوی ہوں، مضبوط ہوں۔ میں نے کہا تجھے چوری سے شرم نہیں آتی؟ وہ کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم خیرات پسند کرتے ہو، آخر تمہاری خیرات میں سے ہمیں بھی تو کچھ حصہ ملنا چاہیے۔ میں نے کہا جنوں سے محفوظ رہنے کا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگا آیت الکرسی۔ صبح کو میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان کیا تو انہوں نے فرمایا خبیث نے بات تو صحیح بیان کی ہے۔ پیاری بہنیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے
اس سے آیت الکرسی کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کریں، ہر نماز کے بعد پڑھیں، رات کو سوتے وقت پڑھیں، گھروں دیواروں پر پھونک مار کے، اپنے بچوں پہ، اہل و عیال پر پھونک مار کے دم کر کے پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اور اگر کسی قسم کا جادو ٹونا اور یا کوئی نظر بد، کوئی حسد بھی ہے، تو اس صورت میں بھی آیت الکرسی پڑھیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جب آیت الکرسی پڑھیں تو پوری یقین کے ساتھ پڑھیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اس سے شفاعت نصیب ہوگی، اس سے مجھے فائدہ ہوگا، تو تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ایسے پڑھ رہی ہیں جیسے آپ کتاب پڑھتی ہیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ بخاری 2311۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک، اور شام کے وقت پڑھنے والا صبح تک شیطان کی شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کی آیات کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔